مرحبا 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 الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ اللہ کے پیارے اور آخری نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، جس نے مجھ پر صبح و شام 10 بار درود پاک پڑھا اسے قیامت کے دن میری شفاعت ملے گی۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ الحمدللہ ربیع الاول شریف کے مدنی مذاکروں کا سلسلہ ہے، اور آپ روزانہ ہی عشاء کی نماز کے بعد قبلہ شیخ طریقت امیر اہل سنت امیر دعوت اسلامی حضرت علامہ مولانا ابو بلال محمد الیاس اتار قادری دامت برکاتہم العالیہ کے مدنی مذاکرے مدنی چینل کے ذریعے دیکھ رہے ہیں، اور خوش نصیب عاشقان رسول پاکستان بھر سے فیضان مدینہ میں آ کر مدنی مذاکروں میں شرکت کر رہے ہیں۔ اللہ کریم ہم سب کو علم نافع عطا فرمائے، قبلہ امیر اہل سنت کو اللہ درازی عمر بالخیر عطا فرمائے۔ مدنی چینل کے ناظرین، جیسا کہ آپ جانتے ہیں ہر ہفتے کو الحمدللہ ہمارے ساتھ مدنی مذاکرے سے کچھ دیر پہلے رکن شورا حاجی امین اتاری سلمہ الباری موجود ہوتے ہیں۔ حاجی صاحب کیسے ہیں؟ الحمدللہ، اللہ خوش رکھے، آپ کو آباد رکھے۔ ہوتا یہ ہے کہ بزرگوں کے پاس بیٹھنے سے انسان کو سیکھنے کو بہت کچھ ملتا ہے۔ بزرگوں کے پاس نہ صرف علم ہوتا ہے بلکہ علم سے زیادہ ان کا تجربہ، ان کے مشاہدات ہوتے ہیں۔ بزرگوں کی صحبت سے انسان بہت سارا علم زندگی گزارے حاصل کرنے میں کامیاب ہو جاتا ہے۔ آج جس موضوع پر رکن شورا سے ہم بات کریں گے حضور، وہ موضوع یہ ہے کہ بعض اوقات ہمارے دوست ہوتے ہیں، رشتہ دار ہوتے ہیں، کبھی تعلق والے ہوتے ہیں، ہمیں کبھی ضرورت پڑتی ہے، لیکن جیسی ہم توقع کر رہے ہوتے ہیں ویسی توقع پر وہ بندہ پورا نہیں اتر رہا ہوتا، اور کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ہم جیسا گمان کرتے ہیں وہ ہمارے گمان سے بڑھ کر ہمیں رسپانس دے رہا ہوتا ہے۔ معاملہ اس وقت خراب ہوتا ہے کہ جب کبھی ضرورت ہو، پریشانی آئے، اور پریشانی کے عالم میں انسان کو سب سے زیادہ اس دوست کی طرف دیکھتا ہے انسان کہ جس پر اسے سب سے زیادہ توقع ہوتی ہے کہ یار مشکل وقت میں یہ میرا دوست میرے کام آئے گا۔ اب ایسے وقت میں اگر وہ دوست ہی کام نہ آئے، جیسا کہ میاں محمد بخش کا ایک شعر ہے کہ دنیا تے جو کم نہ آیا اوکھے سوکھے ویلے، اس بے فیضی سنگی کولوں بہتر یار اکیلے۔ ایک یہ بھی پہلو ہے، نہیں اس کا ترجمہ یہ ہے کہ دنیا میں مشکل وقت میں اگر کوئی دوست آپ کا قریبی جو ہے وہ آپ کے کام نہیں آیا، دکھ سکھ میں اگر آپ کے کام نہیں آتا، تو ایسے دوستوں کی دوستی سے اکیلا رہنا بہتر ہوتا ہے۔ لیکن ظاہری بات ہے، دنیا ہے، معاشرہ ہے، تو اس میں انسان اکیلا زندگی نہیں گزار سکتا، وہ دوستوں کے ساتھ، رشتہ داروں کے ساتھ، محلے داروں کے ساتھ مل کر ہی زندگی گزار رہا ہوتا ہے۔ میں چاہوں گا کچھ اس حوالے سے ہماری تربیت کریں، اور ہمیں کوئی ایسا واقعہ بھی سنائیے، چونکہ ہمارے پروگرام میں ہم ایک آغاز اسی سے کرتے ہیں کہ آپ کی گفتگو میں کوئی واقعہ ہوتا ہے اور اس واقعے سے پھر ہمیں سیکھنے کو ملتا ہے۔ کوئی ایسا واقعہ کہ جس میں ہمیں یہ سیکھنے کو ملے کہ مشکل وقت میں اگر کوئی دوست اپنے دوسرے دوست کی طرف توجہ کرتا ہے، کسی جاننے والے کی طرف توجہ کرتا ہے، تو پھر دونوں کی ذمہ داری کیا ہے، رابطہ کرنے والے کی اور جس سے رابطہ کیا گیا اس کی ذمہ داری کیا ہے، اور کس طرح کا انداز ہونا چاہیے تاکہ مشکل گھڑی میں کوئی اپنے آپ کو اکیلا محسوس نہ کرے۔ اصل میں راشد بھائی، دین اسلام کی جو تربیت ہے الحمدللہ، اس میں جو زندگی گزارنے کا ایک جو انداز دیا ہے وہ بڑا پرسکون ہے الحمدللہ۔ یعنی اس کو یوں سمجھے کہ اگر کوئی بھی آپ کسی کے بارے میں غور کرتے ہیں تو یہاں اچھا سوچنے کا ہی مطلب ہمیں حکم دیا گیا ہے، بلکہ نگران شورا کے ایک تربیتی اجتماع میں، کیونکہ ماشاءاللہ دعوت اسلامی چاہے وہ اپنے تنظیمی ذمہ داران ہوں یا جنرل عوام ہو،
سب کو جو ہے وہ ایک بڑے خوبصورت پلیٹ فارم ملتا ہے. تو نگران شورا بڑا ایک خوبصورت جملہ کہا تھا, میں نے لکھا بھی تھا اپنی ڈائری میں, کہ اگر آپ اپنی زندگی کو پرسکون بنانا چاہتے ہیں, اگر آپ اپنی زندگی کو پرسکون بنانا چاہتے ہیں تو اپنے آپ کو حسن ظن کا عادی بنائیں. بہت خوب. یعنی اگر اچھا سوچنے کی اور اچھا ہی محسوس کرنے کی عادت ہوگی نا, آپ کبھی ٹینشن میں نہیں آئیں گے. اور جیسے انسان بدگمانی کی طرف جاتا ہے نا, یعنی بس وہ اپنے طور پر ہی اپنی خیالات سوچ لیتا ہے, تو ظاہر ہے کسی نے کہا ہے کہ کبھی کسی کے عارضی رویے یا خاموشی سے غلط اندازہ نہ لگائیں. کبھی کسی کے عارضی رویے یا خاموشی سے غلط اندازہ نہ لگائیں, کیونکہ بعض اوقات لوگ پسے پردہ آپ کے لیے وہ کر رہے ہوتے ہیں جو آپ کے گمان میں بھی نہیں ہوتا. واہ, بہت خوب, بہت. اور اس ضمن میں جو واقعہ ہے وہ بڑا خوبصورت ہے کہ ایک نوجوان جو یوں فائنینشلی کرائسس میں ہی تھا, والد صاحب بیمار ہو گئے. اب ظاہر گھر کی ذمہ داری اسی پر تھی, لیکن چونکہ فائنینشلی اس کو پرابلم تھی, یہاں تک ہوا کہ والد صاحب کی دوائیاں یہ لا نہیں پا رہا تھا, طبیعت بگڑتی گئی. تو ایک دن جب اس نے دیکھا کہ آج طبیعت بالکل بہت زیادہ خراب ہے, تو اس نے اپنے قریبی دوست کو فون کیا اور بڑے مایوسی کے انداز میں کہا کہ یار والد صاحب کی طبیعت بہت خراب ہے, اور ڈاکٹر کو دکھایا تھا, ڈاکٹر نے دوائیاں تو لکھی ہیں لیکن ذرا مجھے پرابلم ہے, اگر کچھ پیسے بھیج سکتے ہو تو مجھے پیسے دے دو. تو اس نے بڑا اچھا رسپانس دیا اور کہا کہ یار ایک کام کرو, وہ دوائیوں کی جو پرچی ہے نا وہ جو ہے مجھے آپ واٹس ایپ کر دیں. تو اس نے اس کو واٹس ایپ کر دیا کہ میں 1-2 گھنٹے میں آپ کو اس کا جواب دیتا ہوں. خیر اب یہ مطمئن ہو گیا کہ دوست کو کہہ دیا تو مسئلہ حل ہو گیا. اب یہ بار بار موبائل چیک کر رہا تھا اپنا کہ آیا بیلنس, آیا بیلنس, آیا بیلنس. اچھا گھنٹہ, 2 گھنٹے, 3 گھنٹے جب گزرے تو اس کو والد صاحب کی طبیعت کا احساس, انہوں نے فون کیا دوست کو, فون بند. اللہ. اب فون کیا, فون بند. اب اس کو غصہ آنے لگا کہ یار عجیب دوست ہے, بھائی منع کرنا تھا تو منع کر دیتا, لیکن یہ جو آسرے میں رکھ کے مروا دیا اس نے. تو اب اس نے ادھر ادھر فون کیا لیکن فون بند. اب دوسرے دوست کو ڈھونڈا لیکن کہیں سے ریسپانس نہیں ملا. گھر سے نکلا کہ کسی طرح کہیں ارینجمنٹ ہو جائے, گھومتا رہا لیکن کہیں سے بھی اس کو سپورٹ نہیں ملی. اب بڑی مایوسی کے ساتھ جو ہے گھر واپس آیا. گھر واپس آ کر گھر والوں سے پوچھا کہ بھئی ابو کی طبیعت کیسی ہے؟ تو کہا الحمدللہ وہ آپ کے دوست جو ہے دوائی دے کر گئے تھے اور ابو بڑے پرسکون ہیں اور سو گئے. ابو کے کمرے میں گیا تو ابو واقعی سو رہے تھے اور دوائیوں کا جو پیکٹ تھا وہ بھی ساتھ ہی رکھا ہوا تھا. اس نے پھر دوست کو فون کیا, فون بند. اب بڑا حیران ہوا. خیر 1-2 دن گزر گئے, ابو کی بھی طبیعت تھوڑی اسٹیبل ہو گئی. باقاعدہ پھر ملنے گیا کیونکہ فون پہ رابطہ ہی نہیں ہو رہا تھا. اب جا کر اس کے گھر پہ اس نے بیل بجائے تو باہر نکلا, ارے بھائی کہاں ہو یار, بڑی مہربانی, تم نے میری بڑی مشکل آسان کر دی. اللہ کے بندے تو نے فون ہی بند کر دیا ہے, یعنی میں تم کو مسلسل فون کیے جا رہا ہوں, فون ہی بند کر دیا, خیریت تو ہے؟ تو اس نے کہا یار اس دن تم نے جو مجھے فون کیا تھا تو تمہاری آواز سے لگ رہا تھا تم بہت ٹینشن میں تھے. اور سچی بات ہے میں خود فائنینشلی کرائسس میں تھا, تو میں نے فوراً مارکیٹ گیا, اپنا موبائل بیچا, موبائل بیچ کر میں تمہارے والد کے لیے جو ہے نا دوائیاں خرید کر پہنچا دی تھی. راشد بھائی وہ ہکا بکا رہ گیا, وہ حیران رہ گیا کہ یار یہ کیسا دوست ہے بھائی, کہ میں اگر دیکھا جائے تو اس کا اپنا موبائل بھی تھا مگر اس نے اپنے والد کی بیماری کی دوا جو لینے کا جو ہے وہ اپنے موبائل کو بیچنے کا نہیں خیال کیا, دوست نے اس کی تکلیف کا احساس کیا. تو بات کیا جو سمجھانے کی آج کہ کسی کی عارضی خاموشی یا کسی کا ایسا کوئی عارضی رویہ ایسا مل جائے تو اس سے آپ کوئی غلط اندازہ نہ لگائیں. پسے پردہ پیچھے بیک ہینڈ پر وہ ایسا وہ آپ کے لیے کر رہا ہوگا جس کا آپ سوچ بھی نہیں سکتے ہیں. اور پھر دیکھیں جو یہاں پر دونوں تینوں طرف سے یعنی کئی جہتوں سے ہم اس ٹاپک پر گفتگو کر سکتے ہیں. اگر دوست کا اگر دیکھا جائے تو ظاہر ہے جس کو اگر اللہ پاک نے گنجائش دی ہے کوئی اس کے پاس ایسا معاملہ ہے
تو خالی بول کر، جیسے امیر خود فرماتے ہیں یار آپ کو کوئی ضرورت ہے تو بتا دینا، ارے اللہ کے بندے دے دینا یار اس کو یار، کہ بیمار سے یاد آتا آپ کو کوئی ضرورت ہے تو بتا دینا. تو یہ کیوں آپ کو پتہ نہیں چلتا ہے؟ اس کا گھر بار دیکھ کر، اس کی بیماری کا اندازہ لگا کر، اس نے اتنی بڑی ٹیسٹ کی فائل جو آپ کو دکھائی ہے اور آپ بار بار اس کا ٹیسٹ دیکھ رہے ہیں، اس کا ایم آر آئی دیکھ رہے ہیں، اس کا الٹرا ساؤنڈ دیکھ رہے ہیں، اس کے ایکس رے دیکھ رہے ہیں. ارے اللہ کے بندے سوچو وہ مفت ہو رہے ہیں، مفت ہو رہے ہیں. تو اب اگر آپ کو لگتا ہے کہ یار یہ جو بھی علاج کرا رہا ہے اس میں ایک اماؤنٹ لگتا ہے، تو خالی بول کر نہیں بلکہ جو مشکل وقت میں یعنی کہے بغیر ضرورت پوری کر دینا، یہ اگر اللہ نے توفیق دی ہے تو اس بارے میں یوں غور کیا جائے. حضور ایک پہلو آپ ہلکی سی بات کر کے آپ دوسری طرف نکل گئے. ایک تو آپ نے پہلو یوں بیان کیا کہ اگر پریشانی میں، مصیبت میں آپ کسی سے رابطہ کرتے ہیں تو اس کی خاموشی اور عارضی رویے سے آپ دل برداشتہ نہ ہوں، آپ بدگمانی کا شکار نہ ہوں، آپ دل کے اندر اس طرح کی چیزیں نہ لے کر آئیں. لیکن ایک بات کہتے کہتے آپ گزر گئے، میں چاہوں گا اس پر بھی آپ اگر تھوڑا سا کلام کریں کہ دیکھیے دوست نے تو اپنا موبائل بیچ دیا، دوست نے تو اس کے لیے قربانی بھی دی، لیکن خود ہمیں احساس کیوں نہیں ہوتا کہ میرے اگر ماں باپ بیمار ہیں، میرے اگر قریبی لوگ پریشانی میں ہیں، تو میں خود کتنی بڑی قربانی دے سکتا ہوں. حضور المیہ یہ ہے کہ ہم دوسروں سے قربانی تو مانگ رہے ہوتے ہیں کہ دوسرا قربانی دے، دوسرا میرے لیے یہ احساس کرے. سوال تو یہ ہے نا جناب، میں خود کتنا کسی کا احساس کرتا ہوں، یا میں خود اپنے گھر والوں کا، اپنے قریبی لوگوں کا کتنا احساس کرتا ہوں. دیکھیے سچی بات ہے، اگر یہ بھی پورا ٹاپک ہے جی. اور اگر والدین بیمار ہوں، والدین کسی پرابلم میں ہیں، تو ان کو صرف یہی ہو نا کہ آپ اکیلے نہیں ہیں، آپ کا بیٹا آپ کے ساتھ سبحان ہے. اللہ، سبحان اللہ. یہ ایک ایسا حوصلہ ہے، جی. یہ ایک ایسی ہمت ہے جو ویسے ان کو جوان کر دیتا ہے، جو ویسے ان کو اٹھا دے گا. یعنی بسا اوقات اس ٹاپک پہ ہم نے باتیں کی ہیں جی. کہ یہ ضروری نہیں ہے کہ آپ اس کی دوا کریں گے تو یہ آپ کا یہ ٹائم دینا، آپ کا ان کے ساتھ انگیج ہونا، آپ کا ان کا ہاسپٹل لے کر جانا، آپ کا ان کا تیمارداری کرنا، یا آپ کا ان کو جسٹ پوچھنا، یہ ساری وہ باتیں ہیں کہ جو ان کے اندر ایک نا جس سے ان کو بھی حرارت ملتی ہے. بلکہ اس پہ امیر حسن کی کتاب ہے نیکی کی دعوت، اس میں باقاعدہ ریسرچ لکھی ہے امیر حسن نے کہ ماں باپ کی جو ایک وہ ایسی طاقت ہوتی ہے روحانی طور پر کہ وہ دنیا میں اولاد کہیں بھی ہو، ان کا وہ جو کنیکٹیوٹی ہے وہ رہتی ہے، اور اس طرح سے ان کی دعاؤں کا، ان کی محبتوں کا اس کو ثمر ملتا رہتا ہے. حضور صرف ماں باپ ہی کیوں، میں گزارش کروں گا کہ چچا تایا بھی تو ہیں، جی بالکل، پھپھو خالہ بھی تو ہیں، ماموں بھی تو ہیں، ہمیں ان کا بھی احساس کیوں نہیں ہوتا؟ ہمارے بہن بھائی بھی تو ہوتے ہیں، صحیح بات ہے، ان کا احساس ہمیں کیوں نہیں ہوتا؟ جس طرح آپ ایک بات اور اشارہ کر کے آپ گزر گئے، اگرچہ ہم نے کافی اس وقت پہلے ہی بات کر چکے ہیں، ان کو کہنے کی ضرورت کیوں پیش آتی ہے کہ مجھے اس چیز کی ضرورت ہے، میں پریشان ہوں، شادی کا موقع ہو، ان کے گھر میں شادی ہے، شادی والے گھر میں بہت ساری چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے، گھر میں بیماری ہے، کنسٹرکشن کا کام چل رہا ہے، یا اور معاملات ہیں، تو ہم اپنے رشتہ داروں پہ، اس طرح دوستوں میں بھی ان کو کہنے کی ضرورت کیوں پیش آئے؟ میں چاہوں گا اس پر بھی تھوڑی سی اگر گفتگو ہماری ہو. دیکھیں یہ بعض اوقات اس میں بھی دونوں طرف پہلو ہے کہ بعض اوقات جب اس طرح کا بیان ہوگا نا، مجھے پتا ہے اب یہ میسیجز، فون، یہ مطلب اگر بیان کر کے فارغ ہوں گے نا تو آپ کو کوئی نہ کوئی ملے گا کہ بھائی یہ ایک وہی بات ہے کہ اگر کسی سے ہم مدد کی امید رکھتے ہیں تو میں اپنے بارے میں سوچوں کہ میری کیا پوزیشن ہے. اور پھر والدین، اللہ اکبر، قرآن پاک کی آیت مبارکہ ہے سورہ بنی اسرائیل کی، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُل لَّهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُل لَّهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا. آسان ترجمہ قرآن کنز العرفان. اور تمہارے رب نے حکم فرمایا
کہ اس کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو اور ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرو. اگر تیرے سامنے ان میں سے کوئی ایک یا دونوں بڑھاپے کو پہنچ جائیں تو ان سے اف تک نہ کہنا اور انہیں نہ جھڑکنا اور ان سے خوبصورت نرم بات کہنا. سبحان یعنی یہ بڑا ایک یعنی یہ ایموشنل جو ہے وہ یہ ٹاپک ہے کہ میں گیا ہوں ابھی حال ایک نئے اولڈ ہاؤس میں گیا. اللہ اکبر. یقین مانے وہ جو کیفیت تھی نا بزرگوں کی, بس میں کیا کہوں کہ اچھا اولاد ہے, زندہ ہے, لیکن وہی بات ہے کہ اس بات کا احساس ہمیں نہیں ہوتا کہ جب ہم پیدا ہوئے تھے یا ہم بچپن میں بیمار ہوئے تھے تو انہوں نے ہمارے لیے کتنی قربانیاں دی تھی. آج کوئی پڑھ لکھ کر اگرچہ کوئی بہت بڑا آدمی بن گیا, لیکن اگر وہ انیشیلی اپنی تعلیم کے معاملے پر ذرا معلومات لینا تو پتہ چلے گا کہ ابا نے اپنی سائیکل تک بیچی تھی میرے ایڈمیشن کے لیے, بھائی نے یہ قربانیاں دی تھی. اور کئی ایسی بہنیں ہوتی ہیں حضور, کئی ایسی بہنیں ہوتی ہیں, ماں باپ کا انتقال ہو گیا تو بہن نے شادی نہیں کی اور اپنے بہن بھائیوں کو ماں بن کر پالا ہے, اور آج دیکھیں تو وہی بہن بوجھ محسوس ہوتی ہے. تو یہ اور پھر وہ کہ جیسی کرنی ویسی بھرنی, یہ پھر ایک پورا اس کا ایک سلسلہ ہے. لیکن بات یہی ہے کہ اگر کبھی ایسا معاملہ ہو جائے تو دیکھیں اس سے جو واقعہ تھا اس واقعے میں یہ لیسن تھا کہ اگر ایسا کچھ ہو جائے تو ہم خود بھی اس معاملے میں غور کریں. اور پھر میں یہاں پر خاص کر مدنی چینل کے ذریعے جو فیملیز ہیں نا ان کو میں ضرور کہوں گا, ایسے گھرانوں کو بھی میں جانتا ہوں کہ جن کے جو بیٹے ہیں نا ان کا بسا اوقات وہ ذہن نہیں ہوتا ہے, لیکن اس بیٹے کی جو بیوی ہے یعنی اس ساس کی جو بہو ہے وہ مطلب اپنی ماں کی خدمت کے لیے اس بیٹے کا ذہن بناتی ہے کہ آپ اس طرح سے کریں, آپ اس طرح سے دوا لے لیں, آپ اس طرح سے پوچھ لیں. ایسے موقع پر کہا جاتا ہے بڑے اچھے ماں باپ کی بیٹی ہے. اور پھر دوسرا یہ کہ وہ جو کر رہی ہے نا وہ دراصل اپنے لیے ماحول کریٹ کر رہی ہے. بھائی بہت جلدی وقت گزرتا ہے. اگر کسی نے بچپن دیکھا ہے اور آج بڑھاپے پہ پہنچا ہے تو اس کے جو بچے ہیں وہ بھی بڑھاپے میں ہی آئیں گے. آج ان سب کو یہ واسطہ پڑے گا کہ میری ماں نے اپنی ساس کس طرح خدمت کی تھی تو میری جو بیوی ہے وہ بھی دیکھ رہی کہ وہ اپنی ساس کی کتنی خدمت کرتی ہے. تو دراصل یہ تو گیو اینڈ ٹیک کا معاملہ ہے. حضور ایک واقعہ پڑھا تھا کہیں کہ کسی نوجوان کی شادی ہوئی, شادی کے کچھ عرصے بعد ایک ایسے بیٹھے بیٹھے دونوں میاں بیوی میں بات چل پڑی کہ اس نے کہا کہ آج گھر کا دروازہ بند رہے گا, جو بھی آئے گا نا دروازہ کھولنا نہیں ہے. تو ہوا یہ کہ کسی نے دروازہ نوک کیا تو پوچھا کون, تو اچھا وہ باہر پوچھا تو نہیں, اندر خاموشی تھی, تو باہر سے آواز دی بیٹا میں تمہارا باپ ہوں, دروازہ کھولو. کافی مرتبہ کرتا رہا لیکن چونکہ بیوی سے کہہ چکا تھا کہ کھولنا نہیں دروازہ, تو باپ چلا گیا کہ ہو سکتا ہے چلو سو رہے ہوں گے. کچھ دیر کے بعد اس لڑکی کا باپ آیا, اس نے دروازہ نوک کیا. اب دونوں وعدہ تو کر چکے تھے لیکن ایک مرتبہ دو مرتبہ جب تیسری بار جب دروازہ کھٹکھٹانے لگا نا لڑکی کھڑی ہو گئی, اس نے دروازہ کھول دیا. اب وہ لکھا ہے کہ لڑکا جو ہے نا وہ اللہ سے دعا یہ کرتا تھا بار بار, یا اللہ پاک مجھے بیٹی دینا, یا اللہ پاک مجھے بیٹی دینا. تو اس سے کسی نے کہا کہ بھئی بیٹی اتنا کیوں, بیٹی کی طلب کیوں, لوگ تو بیٹے چاہتے ہیں. اس نے کہا یار بات یہ ہے اس لیے بیٹی طلب کر رہا ہوں کہ بیٹی ہوگی تو کبھی میرے لیے دروازہ کھولے گی, دروازہ یہی کھولے گی, دروازہ بیٹی کھولے گی. تو بیٹیاں اگر اچھی ہوتی ہیں, عورت کی تربیت حضور اچھی ہوتی ہے, اس طرح آپ فرما رہے ہیں, وہ نہ صرف شوہر کو راہ راست پر لے آتی ہے بلکہ ایک نسلوں کو وہ سنوار گھر کا ماحول. حضور آج ہی جو چھوٹے چھوٹے بچوں کو ہم جو کچھ پڑھتے اور کچھ جھنڈے لہراتے اور کچھ تلاوت کرتے, اگر یہ سب جو منظر ہم مدنی چینل میں مدنی مذاکرے میں ہر مدنی مذاکرے میں دیکھتے ہیں, یہ کون ہے؟ ایک بڑی تعداد ہے جس میں ان کے گھر میں جو ان کی سسٹر ہوں گی یا ماں ہوگی جو ان بچوں کی تربیت کرتے ہیں. تو یہ ہے لاجیکل بات ہے. تو یہاں پر جو معاملہ ہے نا وہ یہی ہے کہ اگر اس طرح کا کوئی معاملہ درپیش آئے تو ہمیں بالخصوص اگر والدین ہیں تو ان کی خدمت کو سعادت سمجھنا چاہیے اور ہمیں آگے بڑھ کر ان کی خدمت کرنی چاہیے کہ ان کی خدمت رائگاں نہیں جاتی. اگینسٹ میں اگرچہ ہم کو دولت نہیں دیں گے لیکن ہم کو دعا دیں گے, اور یہ دعا وہ ہے جو بیڑا پار کر رہی ہے.
حضور ماں باپ کے حوالے سے الحمدللہ ہم وقتاً فوقتاً موضوع پر بات کرتے ہی رہتے ہیں. میں چاہوں گا کچھ اس حوالے سے بھی بات کریں کہ پریشانی آتی ہے، مشکل آتی ہے. کہتے ہیں نا کہ حقیقی دوست وہی ہوتا ہے کہ جو مشکل وقت میں کام آتا ہے. تو ایک مسلمان کو جب ضرورت پیش آتی ہے، ایک تو آپ نے بیان کیا کہ اسے خود احساس ہونا چاہیے. تو اب ایسے معاملے میں اگر کوئی کسی کا احساس کرتا ہے، کسی کی ضرورت پوری کرتا ہے، اس حوالے سے دین اسلام ہماری کیا رہنمائی کرتا ہے اور معاشرتی طور پر اس سے ہمیں کیا کیا فائدے حاصل ہوتے ہیں، کیا کیا برکتیں ملتی ہیں، اس پر بھی کچھ. میں کامیاب شخص بننا چاہتا ہوں، ٹھیک ہے جی. میں دنیا میں کامیاب بننا چاہتا ہوں. تو اگرچہ ہمارا اس میں کانسیپٹ دنیاوی عہدے اور منصب کا ہے، ایک بڑی خوبصورت حدیث بارہا امیر سنت بیان فرماتے ہیں کہ خیر الناس من نفع الناس، من نفع الناس، کہ لوگوں میں بہترین آدمی وہ ہے جو لوگوں کو نفع پہنچاتا ہے. تو ہم یعنی یوں رکھیں کہ کردار ہمارا جو ہے وہ ایسا ہو کہ ہماری زبان سے اگر کسی کا یہ نکلے نا کہ میں دیکھتا ہوں تو اس کو بڑی ڈھارس بن جائے. یعنی اچھا پھر دوسرا، بعض اوقات لوگ ایکسیپٹ نہیں کرتے کہ بھئی مجھے کوئی دولت ملے گی، لیکن بسا اوقات وہ اپنے دل کی بات کہہ کر نا وہ کسی سے اپنے آپ کو بہت ریلیکس بنتا ہے. یعنی یہ جو بعض اوقات انسان کی طرح جو رجوع ہوتا ہے نا کہ یار میں اس سے بات کروں گا تو میری جو ہے نا بات بنے گی. مدد کے علاوہ بھی میں بات کر رہا ہوں کہ بعض اوقات کوئی بات آدمی اپنا غم شیئر کر کے، اپنا فیملی پرابلم شیئر کر کے ہی بھی ہم سے جب گفتگو کرتا ہے تو وہ ریلیکس ہو جاتا ہے. تو یہ جو چیز ہوتی ہے انسان کی، یہ بہت بڑی کامیابی ہے. اور قرآن پاک میں بھی ہے کہ اگر اس طرح کا کوئی معاملہ ہو تو وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ، کہ اور نیکی اور پرہیزگاری پر ایک دوسرے کی مدد کرو. تو یہ قرآن و حدیث میں یہ رہنمائی ہے اور ہمیں چاہیے یہی کہ اگر اللہ پاک نے ہم کو یہ سعادت دی ہے تو ہمیں لوگوں کے لیے نفع بخش بننا چاہیے. حضور ایک جملہ کہا جاتا ہے، کہتے ہیں دوستی صرف باتوں کا نہیں قربانی کا نام ہے. صرف باتوں سے پیٹ نہیں بھرتے، کچھ دینا بھی پڑتا ہے، کچھ وقت بھی دینا پڑتا ہے، فائنینشلی طور پر بھی ہیلپ کرنا پڑتی ہے. لیکن دوستی تو دو طرفہ ہوتی ہے نا حضرت. یہ تو ہے. قربانی کیا، یعنی آپ سے دوستی قربانی کا، یہ وہ قربانی کا نام وہی ہے. آپ قربانی نہیں دیں گے، یا میں دوسروں سے امید رکھوں میں قربانی نہیں دوں گا. چلیں ایک اور بھی ساتھ میں جملہ ایڈ کر دوں. کہا جاتا ہے یار مجھے اچھا دوست نہیں ملتا. میں اچھا ہوں گا تو مجھے اچھے لوگ مجھ سے کوئی وفا نہیں کرتا. میں وفا کروں گا دوسرے وفا کریں گے. گیو اینڈ ٹیک ہے جی. اب اس کو اچھا پھر یہ بڑا عجیب معاملہ ہے کیا ہم ہمیشہ کسی سے صرف پیسوں کی ہی امیدیں رکھیں؟ ہم صرف پیسے کی امید رکھیں؟ یار وہ بظاہر ہم سے کبھی مانگتا نہیں ہے، وہ بظاہر تھوڑا سا اپنے آپ کو سیٹل رکھتا ہے. نہیں، وہ کہتے ہیں کہ اگر آپ مسکرانے کی عادت بنائیں نا، میں اسے اسلامی کو جانتا ہوں، مسکرا کر ملے. اچھا لوگ سمجھتے ہیں جو مسکرا کر مل رہا ہے اس کو کوئی ٹینشن نہیں ہے، یقین مانے. اچھا وہ آگے اپنا غم شیئر کریں گے، یار میرے ساتھ یہ مسئلہ، میرے ساتھ مسئلہ، میرے گھر میں ہی مسئلہ. مجھے کسی نے کہا آپ مسکرا کر ملنا شروع کریں، لوگ اپنے غم شیئر کریں گے. آپ جب دوسروں کے غم سنیں گے نا، آپ کہیں گے یار میرے کو تو مسئلہ ہی نہیں ہے، یار لوگ اتنے پریشان ہوتے ہیں یار. تو یہ ایک حقیقت ہے کہ دنیا میں جو غم ہے نا، جو پرابلمس ہیں، جو مسائل ہیں لوگوں کے، اگر میں اپنے آپ کو بہت پریشان سمجھ رہا ہوں، لیکن یہ حقیقت ہے راشد بھائی کہ جب دوسروں کی باتیں سنتے ہیں نا تو لگتا ہے اللہ کا شکر ہے یار اپنے اتنے پریشان نہیں ہے، اتنا پریشان نہیں. یعنی بعض اوقات تو ہے یہی کہ ہم نے وہ غم پالے ہوئے ہوتے ہیں جو ہمارا غم ہی نہیں ہونا چاہیے. ایک غم تو زیادہ یہ بھی ہوتا نا، وہ میرا دوست تھا، وہ اتنا پیسے والا ہو گیا، وہ رشتہ دار تھا، میں وہیں کا وہیں ہوں، وہ وہاں پر چلا گیا. ایک یہ بھی تو ٹینشن ہے نا کہ دوسروں کو دیکھ دیکھ کر خود ٹینشنیں لے رہے ہوتے ہیں. اصل میں ہم اس کی فیسلٹیز کو دیکھ رہے ہیں. تو دو دوست کہیں سے جا رہے تھے کسی اچھی سوسائٹی میں، نئے گھر بنے ہوئے تھے، ادھر فارغ آدمی، تو دونوں گھوم رہے تھے. تو نئی سوسائٹی میں گھس گئے تو نئے مکان بنے تھے. تو وہ کہہ رہے کیسا گھر، ارے وہ دیکھ، ارے وہ دیکھ، ارے وہ دیکھ، یہ دیکھ رہے تھے. تو ایک نے کہا کہ یار ایک بات بتا کہ یہ جب ان کے نصیب میں اتنے اچھے جو گھر لکھے گئے تھے تو ہم دونوں کہاں تھے؟ اللہ یار یہ اتنے سکون میں اتنے اچھے گھر بنے ہوئے تھے، یار ہم اس وقت ہم دونوں کہاں تھے؟ اچھا وہ دوسرا سمجھدار تھا، سوسائٹی سے باہر نا اسپتال تھا، اس کو اسپتال میں لے گیا. اب جیسے ایمرجنسی میں ڈھوکا، کسی کا سر پھٹا ہوا ہے، کسی کی ٹانگ ٹوٹی ہوئی ہے، وہ کینسر وارڈ میں، بند وارڈ میں ادھر ادھر گھومتے رہے. جب دیکھے تو بالکل طبیعت حیران ہو گئی، لوگ اتنے بیمار ہیں. باہر نکل کے اس نے کہا
کہ ان کے نصیب میں یہ ساری بیماریاں اور تکلیفیں لکھی جا رہی تھی، اس وقت ہم کہاں تھے؟ اللہ ارے اللہ کے بندے، جس حال میں رب نے رکھا ہے اللہ کا شکر ادا کر. تو بہت ساری مصیبتوں سے بچا ہوا ہے، تو بہت ساری تکلیفوں سے بچا ہوا ہے. یار میرے پاس تو کرائے کا گھر ہے، میرا پاس اپنا نہیں ہے. اللہ کا شکر کر تیرے پاس کرائے کا گھر ہے. ذرا وہ فٹ پاتھ پہ جو لیٹے ہوئے ہیں ان کو، وہ بھی تو کسی ماں کے لال ہیں، وہ کیسے سوئے ہوئے ہیں، وہ کیسے بغیر گھر کے ہیں. تو جو ہے یار، اپنی تو موٹر سائیکل ہے، وہ بھائی کئی پیدل ہیں، بس میں سفر کرتے ہیں، چھتوں پر رہتے ہیں، چھت پہ بیٹھ کے آتے ہیں، اللہ کا شکر ادا کرے موٹر سائیکل ہے. تو جس حال میں رب نے رکھا ہے اس حال میں خوش رہیں. اور دوسروں سے امیدیں رکھتے ہیں تو یہ بھی سوچیں کہ آپ سے امید کیوں نہیں ہے، تو ہم دوسروں سے امیدیں رکھیں تو یہ بھی درست نہیں ہوتا ہے. ایک اور حضور قول کہا جاتا ہے کہ دکھ بانٹنے سے کم ہوتا ہے، خوشی بانٹنے سے بڑھتی ہے. یہ کیسے ہوتا ہے؟ آپ نے تو کہا دکھ چھپائیں اور دوسروں کے دکھ سنیں. اب یہ ایک اور پہلو ہے کہ دکھ بانٹنے سے کم ہوتا ہے. تو کیا اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم دوسروں کو پریشانیاں بتاتے رہیں تو کوئی نہ کوئی ہیلپ کرنے والا آ جائے گا تو چلو ہمارا کچھ کم ہو جائے گا؟ ویسے وہ بڑا خوبصورت شعر امیر حسن فرماتے ہیں کہ زباں پر شکوائے رنج و علم لایا نہیں کرتے. زباں پر شکوائے رنج و علم لایا نہیں کرتے، نبی کے نام لیوا غم سے گھبرایا نہیں کرتے. اللہ پیارے مبلغ، معمولی سی مشکل پہ تو گھبراتا ہے. دیکھ حسین نے دین کی خاطر سارا گھر قربان کیا. تو جب سیرتوں کا جو مطالعہ کرتے ہیں نا راشد بھائی، اس میں جو واقعات ہیں اور اس میں جو قربانیاں ہیں، تو سچی بات ہے وہ تکلیفیں تو تکلیفیں تھیں. ہماری تکلیف کیا تکلیف ہے، ہمارے دکھ کیا دکھ ہیں. تو بہرحال یہ جو بھی وقت آتا ہے یہ گزرنے کے لیے آتا ہے. اگر اچھا وقت نہیں رہا تو یہ برا وقت بھی نہیں رہے گا. آپ اس میں اپنے آپ کو اسٹیبل کریں. دوسروں سے امیدیں جو رکھی جاتی ہیں تھوڑا اپنے آپ کو بھی دیکھیں. بہت ساری چیزیں ہمارے پاس بھی ایسی ہیں کہ اگر اس کو ہی ہم استعمال کریں تو ہم اپنی زندگی کو بڑی پرسکون بنا سکتے ہیں. اور پھر یہ جو دوست ہوتے ہیں، میں تو بعض اوقات ایسے رش کرتا ہوں جب فیضان مدینہ میں ٹرینیں بھر کر آتی ہیں اور جناب یہ جہاز بھر کر آ رہے ہیں، ابھی کوئی نہ کوئی ڈپارٹمنٹ آتے ہیں، تو بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ یار کیسے آئے، میرے دوست لے کر آئے. ارے کیسے دوست ہیں پیارے ہیں جو ہم کو ایسے اجتماعات میں لے کر آتے ہیں. پھر ربیع الاول شریف کا مہینہ ہے، ابھی 12ویں شریف کی رات آئے گی، تو کئی ایسے جو اپنے دوستوں کے ساتھ، دوست کہے گا چلو یار آج فیضان مدینہ چلتے ہیں، آج چلو یار جلوس میلاد میں چلتے ہیں، آج چلو قافلے میں چلتے ہیں، آج ایک دن راہ خدا میں چلتے. تو یہ جو نیکی کی دعوت کے جو سفر ہے، پھر علم دین سیکھنے کے حوالے سے کبھی ہمارے ساتھ ہمارے دوست بیٹھتے ہیں، ایسوں کی دوستی اپنائیں گے تو انشاءاللہ برکتیں ملیں گی. وہ ایک پوسٹ پڑھی تھی، اس نے کہا کہ ایک دوست جا رہا تھا نماز کے لیے، دوسرا بیٹھا ہوا تھا تو وہ کھینچ کر لے کر جا رہا. اس نے کہا بھائی یار جاؤ نا، تم نماز پڑھ کے آ جاؤ. اس نے کہا یار دنیا میں تمہارے ساتھ ہونا تو جنت میں تمہارے کا مزہ نہیں آئے گا، نماز کے لیے چلو جنت میں اکٹھے جائیں گے انشاءاللہ. یہ بھی ایک دوستی ہے. تو دعوت اسلامی کے دینی ماحول میں بھی الحمدللہ ثم الحمدللہ ایک تعداد ہے کہ جو سچی اچھی دوستی کی وجہ سے الحمدللہ دینی ماحول سے وابستہ ہوئے اور اس کے بعد پھر رنگ چڑھا ماشاءاللہ. کئی حافظ قرآن بنے، کئی عالم دین بنے اور دنیا بھر میں انہوں نے نیکی کی دعوت کی دھومیں بجائیں. مدنی چینل کے ناظرین، حقیقی دوست وہ ہوتا ہے جو ہمیں اللہ رسول کی یاد دلائے. حقیقی دوست وہ ہوتا ہے جو ہمیں غفلت سے بیدار کرے. حقیقی دوست وہ ہوتا ہے جو ہمارا خیر خواہ ہو، اگر ہم میں عیب دیکھے تو ہم سے اس کا ذکر کرے. حقیقی دوست وہ ہوتا ہے جو ہمارے اندر اچھائیاں اور خوبیاں بڑھانے والا ہوتا ہے. اب سوچنے کی بات یہ ہے کہ اب جتنی باتیں میں نے عرض کی نا، عموماً ہوتا یہ کہ لوگ دوسروں میں یہ چیزیں ڈھونڈنے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں. بھئی خود بھی اپنے اندر بھی دیکھیں، جس طرح رکن شورا نے فرمایا نا، با وفا دوست ہر ایک تلاش کرنے کی فکر میں ہوتا ہے. تو خود با وفا بن جائیے، خود اچھے بن جائیے، انشاءاللہ اچھے لوگ آپ کے قریب آ جائیں گے. اللہ پاک سے دعا کرتے ہیں اللہ پاک دعوت اسلامی کے دینی ماحول میں ہمیں استقامت عطا فرمائے، ہمیں اچھا، سچا، نیک اور پاکیزہ اخلاق کا مالک بنائے. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. مرحبا 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 یا نبی، مرحبا 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 یا نبی. سرکار کی آمد، دلدار کی آمد،
آقا کی آمد داتا کی آمد حضور کی آمد نور کی آمد اول کی آمد آخر کی آمد صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ حسن و جمال مصطفیٰ مرحبا صد مرحبا عز و جلال 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 مصطفیٰ مرحبا صد مرحبا آقا کا امام مرحبا آقا کی داڑھی مرحبا آقا کی باتیں مرحبا آقا کا تبسم مرحبا صدقے یا رسول اللہ صدقے یا رسول اللہ صدقے یا رسول اللہ میں صدقے یا رسول اللہ حسن و جمال مصطفیٰ مرحبا صد مرحبا عز و جلال مصطفیٰ مرحبا صد مرحبا اے تاشینا نبی کوئی دنیا تے آیا نہیں یار مجھے کوئی رب نے بنایا نہیں آمینہ دا چاند جے عرشاں دا شارا قسم خدا دی مینوں سب نالوں پیارا دساں کی میں مصطفیٰ دی کیڑی سونی شان آپ دی تعریف وچ سارا قرآن پڑھ کے تو ایک جیڑا مرضی سے پارا قسم خدا دی مینوں سب نالوں پیارا اپنے پیارے کی سواری حسن جمال مصطفیٰ مرحبا صد مرحبا عز و جلال مصطفیٰ مرحبا صد مرحبا عز و جلال مصطفیٰ مرحبا صد مرحبا اس صورت نو میں جانا جانا جان جہانا اس صورت نو میں جانا جانا کے جہانا سچ آخ رب دی نشانہ جس شان تو شان تو شب بنیا بک چند شاشانی شت چمک دلات نورانی علی زلف استانی مخمور یقین مد بھریا صدقے یا رسول اللہ صدقے یا رسول اللہ صدقے یا رسول اللہ میں صدقے یا رسول اللہ حسن و جمال مصطفیٰ مرحبا صد مرحبا عز و جلال مصطفیٰ مرحبا صد مرحبا عز و جلال مصطفیٰ مرحبا عز و جلال مصطفیٰ مرحبا صد مرحبا افعال مصطفیٰ مرحبا صد مرحبا اعمال مصطفیٰ مرحبا صد مرحبا احوال مصطفیٰ مرحبا صد مرحبا اقوال مصطفیٰ مرحبا صد مرحبا جود والے مصطفیٰ مرحبا صد مرحبا اوجھ کمال مصطفیٰ مرحبا صد مرحبا والدین مصطفیٰ مرحبا صد مرحبا خاندان
مصطفى مرحبا مرحبا أصحاب علي مصطفى مرحبا مرحبا صدق يا رسول الله صدق يا رسول الله صدق يا رسول الله میں صدق یا اللہ حسن جمال مصطفى مرحبا مرحبا عز جلال مصطفى مرحبا مرحبا عز جلال مصطفى مرحبا مرحبا تاج واج دیکھ کے تیرا نور کا سر جھکاتے ہیں الہی بول 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 کا تیری نسل میں بچہ بچہ بور کا تو ہے نور تیرا سب گھرانہ نور کا شمع مشتاق سینہ زجاج نور کا تیری صورت کے لیے آیا ہے سورہ نور کا کاف کے سوہات کاف کے سوہات یا کے عین صاد صاد چہرہ کا حسن جمال مصطفى مرحبا مرحبا عز جلال مصطفى مرحبا مرحبا عز جلال مصطفى مرحبا مرحبا آقا کی آمد مرحبا حضور کی آمد مرحبا پر نور کی آمد مرحبا مکی کی آمد مرحبا مدنی کی آمد مرحبا صدقے یا رسول اللہ صدقے یا رسول اللہ صدقے یا رسول اللہ میں صدقے یا رسول اللہ حسن جمال مصطفى مرحبا مرحبا عز جلال مصطفى مرحبا مرحبا عز جلال مصطفى مرحبا مرحبا عز جلال مصطفى مرحبا وسلم عليك يا حبيب الله صلى الله عليك يا رسول الله وسلم عليك يا حبيب الله مدینہ جو کونین کا تاج ہے جس کا دیدار مومن کی معراج ہے زندگی میں خدا ہر مسلمان کو وہ مدینہ دکھا دے تو کیا بات ہے صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ مرحبا 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 یا رسول اللہ مرحبا 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 یا حبیب اللہ جب تلک یہ چاند تارے ملاتے جائیں گے جب تلک یہ چاند تارے ملاتے جائیں گے تب تلک جشن ولادت ہم مناتے جائیں گے بولو مرحبا 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 مکی مدنی مرحبا 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 مکی مدنی نعت
جائیں گے یا رسول اللہ کا نعرہ لگاتے جائیں گے بولو مرحبا 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 مکی مدنی مرحبا 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 مکی مدنی حشر تک جشن ولادت ہم مناتے جائیں گے حشر تک جشن ولادت ہم مناتے جائیں گے مرحبا کی دھوم یارو ہم مچاتے جائیں گے آقا کی آمد مرحبا جانا کی آمد مرحبا ذیشا کی آمد مرحبا مکی کی آمد مرحبا حشر تک جشن ولادت ہم مناتے جائیں گے مرحبا کی دھوم یارو ہم مچاتے جائیں گے بولو مرحبا 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 مکی مدنی مرحبا 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 مکی مدنی ہم ماہ میلاد میں لہرائیں گے جھنڈے ہرے ہم ماہ میلاد میں لہرائیں گے جھنڈے ہرے ساری گلیاں روشنی سے جگمگاتے جائیں گے مرحبا 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 مکی مدنی مرحبا 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 مکی مدنی عید میلاد نبی کی شب چراغاں کر کے ہم عید میلاد نبی کی شب چراغاں کر کے ہم قبر نور مصطفیٰ سے جگمگاتے جائیں گے مرحبا 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 مکی مدنی مرحبا 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 مکی مدنی ہم جلوس جشن میلاد نبی میں جھوم کر ہم جلوس جشن میلاد نبی میں جھوم کر راستے بھر نعت بس سنتے سناتے جائیں گے مرحبا 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 مکی مدنی مرحبا 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 مکی مدنی سرکار کی آمد آقا کی آمد مرحبا جانا کی آمد ذیشا کی آمد مرحبا مکی کی آمد مرحبا مدنی کی آمد مرحبا حضور کی آمد سرور کی آمد مرحبا 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 مکی مدنی مرحبا 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 مکی مدنی جھوم کر سارے کہو آقا کی آمد مرحبا جھوم کر سارے
جشن ولادت کی خوشی میں روشنی تم کرو جشن ولادت کی خوشی میں روشنی ہو تمہاری گور تیرا جگمگاتے جائیں گے آقا کی آمد مرحبا جانا کی آمد مرحبا نبی کی آمد مرحبا 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 مکی مدنی مرحبا 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 مکی مدنی صبح صادق ہو گئی سب آمینہ کے گھر چلے صبح صادق ہو گئی سب آمینہ کے گھر چلے نور کی برسات ہوگی ہم نہاتے جائیں گے مرحبا 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 مکی مدنی مرحبا 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 مکی مدنی حشر میں میرے لیوائے حمد اے عطار ہم حشر میں میرے لیوائے حمد اے عطار ہم نعت سلطان مدینہ گنگناتے جائیں گے مرحبا 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 مکی مدنی مرحبا 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 مکی مدنی بولو مرحبا 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 مکی مدنی مرحبا 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 مکی مدنی آقا کی آمد مرحبا جانا کی آمد مرحبا مکی کی آمد مرحبا مدنی کی آمد مرحبا اول کی آمد مرحبا آخر کی آمد مرحبا حضور کی آمد مرحبا سرور کی آمد مرحبا مرحبا یا مصطفیٰ مرحبا یا مصطفیٰ مرحبا یا مصطفیٰ مرحبا یا مصطفیٰ مدینہ دیکھ کے دل خوش ہوا. یہاں کے بہت سکون ملتا ہے.